السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک ہلچل ہے اور خاص طور پہ پنجاب میں سیاست کا بازار جو ہے وہ گرم ہے۔ آپ مختلف ٹاک شوز اگر پچھلے 3 ڈیز کے دیکھیں مختلف ڈیفرنٹ چینلز پر، تو 3-4 لوگوں کو بیٹھا کر جو ہے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لڑ جائیں کسی طرح سے، کچھ چیزیں نکل جائیں، کچھ لوٹوں کے لفظ استعمال ہو جائیں، کوئی فلاں لفظ استعمال ہو جائیں، کچھ 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے وہ واپس آ جائے۔ لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ عوام کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو جیسے ہماری آج عوامی ایکسپریس ہے ان کی ایکسپریس آنے میں ذرا تھوڑی دیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام میں جو دلچسپی ہونی چاہیے وہ سب موجود نہیں ہے۔ آج ہم اس ایکسپریس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ شروع میں تھوڑا سا اس عوامی دلچسپی پہ بات کرتے ہیں، سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں، پھر کچھ بات ہوگی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اسپیشلی سندھ میں، کراچی میں، اس کے علاوہ تاجروں کے بھی کچھ مسائل ہیں ان پہ بھی بات ہوگی، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کی سیاست پر، اور خاص طور پہ پنجاب میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، ایم کیو ایم جو اپنا جلسہ بھی کر رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی جو مختلف پورٹ فولیو رہے ان کے پاس سندھ گورنمنٹ کے اندر مختلف وقتوں کے اندر، اور نہایت مصروف منسٹر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن ماضی میں تو مجھے یاد ہے ایک دن میں شاید یہ کوئی 10-15 پروگرامس اٹینڈ کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، پبلک ریلیشن بڑی زبردست رہتی تھی کیونکہ ان کی طبیعت میں جو ہے شاعری اور لوگوں سے ملنا ملانا ادب موجود ہے۔ رؤوف صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رؤوف بھائی صحیح میں نے تعارف کرایا ہے؟ آپ نے زیادہ کرا دیا۔ اچھا زیادہ کرا دیا۔ اچھا یہ بتائیے، جو میں نے یہ بات کہی ابھی کہ یہ جو ہے یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ پنجاب میں دیکھا جائے تو، اور گو کہ ہوگا کچھ بھی نہیں، وہ جو 7 منسٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تو ویسے ہی اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے، دیکھا جائے تو ورکنگ میں نہیں تھے، لیکن ان کے جانے سے یہ ہوگا کہ کم سے کم 2 بڑی پارٹیز آمنے سامنے آ جائیں گی، لیکن عوامی دلچسپی جو ہے وہ نظر نہیں آتی اس سارے معاملے میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 7 منسٹری جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک ورک کرتی ہیں، امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کا ایک اتحاد بھی تو تھا نا اس میں، اور جو ایک دوسرے کو کے لیے ایک مورل سپورٹ بھی تھی۔ عوام کا جس بیزاری کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو عدم دلچسپی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بالکل صاف ہے کہ عوام جو عدم تحفظ کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، دکھ کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، جہاں پر جس کی 15,000 اور 20,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ گھر میں ایک وقت کا کھانا بہت مشکل کھا رہا ہے، تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کیا دلچسپی کا مظاہرہ کرے؟ یہ تمام چیزیں، تمام باتیں جو میڈیا کی حد تک آ رہی ہیں، اور میڈیا نے تو پھر بھی بٹھا کے اس کے اوپر ٹاک شو کر رہے ہیں، لیکن عوام سے تو پوچھے کہ عوام تو عوام چاہتے ہیں کہ ان کے بنیادی مسائل جو حل ہوں۔ اچھا ایم کیو ایم کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک جو ایم کیو ایم کو میڈیا جو ہے یا باشعور طبقہ جو کریڈٹ دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا، جو یہ 10 نکات یا ایک جو نکتہ تھا وہ تو اسی وقت حل ہو گیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، جو سامنے آیا نواز شریف کے، یہ سب کچھ اس وقت ہوا کہ جب ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنمنٹ سے باہر نکلی اور ایم کیو ایم نے جو ہے خاص طور پہ سٹینڈ لیا۔ تو اگر ایم کیو ایم سٹینڈ نہ لیتی تو یہ صورتحال ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس پوری 63 سالہ تاریخ میں جب سے ایم کیو ایم داخل ہوئی ہے سیاست میں، تو ہر اچھے کام کا، ہر پولیٹیکل جو ایک بہترین کام تھا اس کا کریڈٹ ایم کیو ایم ہی کو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غریب اور متوسط طبقے کی قیادت نکال کے لانا، ان لوگوں کو نمائندگی دلوانا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں، جہاں پہ تصور نہیں تھا ایک عام آدمی کا آنے کا، اس کا کریڈٹ بھی آپ دیں۔ سیاست کے اندر ایک بڑے واضح اور صاف ستھرا انداز عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی انٹروڈیوس کراتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی آپ دیں۔ آپ ان تمام سیاسی جماعتوں کے وہ منشور جو تبدیل ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے وجود میں آنے کے بعد اور الطاف بھائی کی قیادت سامنے آنے کے بعد، پسند نہ کرنے کے باوجود مجبور ہیں کہ اپنے مینیفیسٹ کو تبدیل کریں اور منشور کو تبدیل کریں اور انٹروڈیوس کریں۔ یہ جو آج کی صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، انقلاب کا سب سے بڑا نعرہ جب الطاف بھائی نے لگایا تو اس وقت یہ بات مذاق میں اڑائی گئی تھی اور یہی تو سنی گئی تھی کہوں کے درمیان، لیکن آج سارے سیاسی رہنما اپنے آپ کو انقلابی کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ انقلاب کا الف کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ جو آپ نے بات کی کہ یہ سب اتنی یعنی تعریفیں جو آپ نے بیان کی ایم کیو ایم کی، اور اس میں حقیقت بیان کی آپ نے،
آپ کیا سمجھتے ہیں اس حقیقت کو لے کر، آپ پنجاب کے میدان میں جو اتر رہے ہیں اور 10 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ سامنے ہے، اس میں کس حد تک کامیابی ملے گی ایم کے؟ کامیابی 10 اپریل کا جلسہ کوئی ہمارا یہ داخلے کا دن تھوڑی ہے. جی جی. ہم تو گزشتہ 15-20 برسوں سے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں سب کام کر رہے ہیں. یہ وہاں کا عوام، وہاں کا نوجوان، وہاں کا دانشور اس وقت اس کو سوائے ایم کیو ایم کے اور الطاف حسین کی لیڈرشپ کے علاوہ وہ بھروسہ ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی پہ. اچھا، یہ میں وہ گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. میں یہ ہواؤں میں اور فضاؤں میں بات کرنے کا جو ایم کیو ایم کا ایک امپریشن رہا ہے یقینی طور پہ وہ غلط تھا، اور جس طرح سے ایک ٹیررزم کا یا بھتے کا یا جو بھی اگینسٹ پارٹیوں نے جو بھی امپریشن دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس امپریشن کے بعد، اور خاص طور پہ کیونکہ ایک لسانی جماعت کا بھی تاثر موجود تھا اور لیڈرشپ جو ہے ابھی بھی ہے ایک خاص زبان بولنے والی، آپ کیا سمجھتے ہیں پنجابی اسپیکنگ لوگ جو ہیں یا سرائکی اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے اردو بولنے والے جو ہیں وہ ہم پہ حکومت کریں آ کر؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب بنیادی مسائل اور جب بھوک شروع ہوتی ہے نا، اور جب بچے بلک رہے ہوتے ہیں، تو نہ تو کوئی زبان دیکھتا ہے، نہ کوئی مذہب دیکھتا ہے. اس کے مسائل وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری یہ بھوک اور میرے بچوں کا مستقبل کون دے سکتا ہے. پھر پوری قوم متحد ہوتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے. مثال کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، جب وہ لیڈ کر رہے تھے بر صغیر میں، تو وہاں پہ تو بڑی لسانی تقسیم تھی، سب ساتھ تھے نا. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب نعرہ لگایا، مسلمانوں اور ہندوؤں کی بات تھی، نہیں چلے، میں بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو ہم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. نہیں، پنجاب میں دیکھیے، یہ پنجاب کے بارے میں یہ پتہ نہیں کیسے تعصب ابھرا ہے کہ پنجاب کے عوام میں کوئی تعصب ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ابھی آپ کو بہت زیادہ دور جانے کے لیے حقائق کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں. میری جو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے پی ایس 114، کالا بورڈ کے پاس کا علاقہ پورا، محمود آباد، کشمیر کالونی، اعظم بستی، پختونوں کا علاقہ، ان سب نے ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالا، مجھے ووٹ ڈالا ہے، اور میں وہاں کا نمائندہ ہوں. وہ پورے پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی تھی. تو تعصب کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ جو تعصب آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ ہر 4-6 مہینے بعد، سال کے بعد باقاعدگی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ایک قتل عام کرایا جاتا ہے. 1 دن اور 2 دن کا شو کرتے ہیں، غریب لوگوں کو مارنے کے بعد یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی لسانی معاملات ہیں. رؤف صدیقی صاحب، آپ جو ہیں ہوم منسٹر بھی رہے ہیں، اس وقت ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے، اور اس وقت آپ منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس ہیں. تو یہ 2 ایریاز جو ہیں، ان پر ہم سندھ کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے، ابھی تک ہم نے پنجاب کی بات کی ہے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس گورنمنٹ آف سندھ، رؤف صدیقی صاحب. رؤف بھائی، لاسٹ سیشن میں تو ہم تھوڑا پنجاب اور سیاست کے حوالے سے بات کرتے رہے. یہ جو ایریا اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، اس پر میں آؤں گا، کیونکہ معاش ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ معاش سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور اگر معاش پہ ہم فوکس نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو اس وقت صورتحال ہے تاجروں کی، جو بھتہ وتہ سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہوم منسٹر بھی رہے، اور اس وقت کے جو منسٹر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان سے زبردست ہوم منسٹر کبھی رہا ہی نہیں. تو آپ کیا ایک کامیاب ہوم منسٹر تھے یا ایک ناکام ہوم منسٹر تھے؟ آپ کے دور میں کیا تھانے بکے یا نہیں بکے؟ آپ کے دور میں کیا یعنی کہ صورتحال رہی؟ ایک نشتر پارک کا واقعہ تو مجھے یاد ہے جو 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کیا صورتحال تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس پہ کوئی کیا تبصرہ کروں کہ میں کامیاب تھا یا ناکام تھا. اگر میں کچھ کہوں گا تو میرا کہنا یا جو میں تعریف کروں گا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں کیا تھا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہتی ہے، اور جن کے لیے امن و امان ضروری تھا وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے، انڈسٹریل کرائسس جو آج بھی آپ نے جس کا بھی ذکر کیا، انڈسٹریل کرائم 0 کے اوپر تھا میرے اپنے دور میں. ٹھیک ہے. بینکنگ کرائم 0 کے اوپر تھا. رمضان کرائم 0 کے اوپر تھا. ہائی وے رابری یا ہائی وے کرائم 0 کے اوپر تھا. میں خود کش حملہ آور کو نہیں روک سکتا تھا. جو سانحہ نشتر پاک، یہ سانحہ نشتر پاک تو آج بھی، جب آپ نے ابھی تذکرہ کیا نا، مجھے جب کبھی بھی رات کے کسی پہر وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے خنجر میرے سینے میں گھوپ کے چھوڑ دیا ہے.
لیکن میں خود کش حملہ آور کو لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کی منسٹری جانے کا سبب وہی بنا تھا. نہیں اچھا نہیں, چلے ہم واپس, وہ تو مجرم ہم نے پکڑ لیے تھے, ٹھیک ہے, وہ تو پھر عدالتوں سے رہا ہوئے, رہا مجرم بھی پکڑ لیے تھے. اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جو ہیڈ منی رکھی گئی تھی مجرموں کی گرفتاری پر, وہ 1 کروڑ روپے رکھی گئی تھی.